أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اور جو اس رسول کی جو نبی امی ہیں پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے. بڑی تفصیل طلب آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائی تھی کہ آپ دنیا اور آخرت میں ہمیں اور ہماری امت کو رحمت سے نوازیے اور بہتری اور بھلائی عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہاری امت اس سے محروم نہیں رہے گی، بشرطے کہ کچھ شرائط ہیں، اس کو جو بھی پورا کرے گا اس کے لیے رحمت کا معاملہ کیا جائے گا. ویسے میری رحمت اتنی وسیع ہے، میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے اور حاوی ہے، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اور میرے بھیجے ہوئے احکامات، میری آیات پر ایمان لائے گا، تو پھر اس کے لیے بھلائی اور خیر اور رحمت کا معاملہ ہوگا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو رسول امی کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے، جو آخر زمانے میں آئیں گے اور ان کے اوپر جو ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر ان کی اتباع کریں گے. اتباع کرنے کی شرط یہاں پر پہلے ہی لگا دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے دیگر مذہبی کتابوں میں، دیگر قوموں کی کتابوں میں بھی بیان فرمائی ہے. تو یجدونہ مکتوباً کہہ کر یہ فرما دیا گیا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم پائیں گے، پاتے ہیں اپنے پاس جو کتابیں تمہارے پاس جو ہے تورات اور انجیل ہے. قوم بنی اسرائیل کو جو 2 کتابیں دی گئی تھی اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. تو اس میں تم جو ہے ان کے متعلق تفصیلات پاؤ گے. اس قدر تفصیلات اور اس قدر وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ کی پیدائش، آپ کی ہجرت کا مقام، آپ کے والدین کے متعلق بات، آپ کے کارنامے، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیان فرمایا ہے. گویا کہ اگر کوئی کتاب کو پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تو پھر وہ ایسا ہوگا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے. بالکل اس طریقے سے تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں. یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح پہچانتے اور جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو کوئی کس طرح پہچانتا ہے، بالکل اس طریقے سے پہچانتے ہیں. اس کے باوجود ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں، اس میں تم لکھا ہوا پاتے ہو ان کے متعلق تفصیلات. اس میں
جو ہے اگر دیکھا جائے تو بے شمار تحریفات اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، اور وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی کچھ ایسے کلمات اور ایسی باتیں اس میں موجود ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اس میں اعلان کر رہا ہے اس آیت میں کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور اگر فی الواقع وہ موجود نہیں ہوتی، ابھی بھی اتنی تحریفات کے باوجود بھی اگر وہاں سے مٹا ڈالی جاتی ہوتی تو پھر یہود و نصارہ تو چھوڑتے نہیں تھے، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتی اور ان کے خلاف اس کی جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار لگ جاتا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس زمانے میں کیا نہ اب کیا۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے یہ آیت کو سن کر کہ وَإِنَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، جس میں اعلان یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات ان کی خود کی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن اس ضمن میں اس حوالے سے، تورات اور انجیل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، روایات جو ان لوگوں سے منقول جو ہے جنہوں نے اصلی تورات اور انجیل کو دیکھا تھا، ان سے منقول روایتیں، کئی ایک روایتیں، متواتر روایتیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے، کہ وہ حضرات جنہوں نے اصلی تورات اور انجیل کو دیکھا اور پڑھا تھا، اور پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جان کر اسلام قبول کیے تھے، ان کی جو ہے تفصیلات، ان سے منقول باتیں ان روایتوں میں ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق پچھلی جو کتابیں نازل فرمائی تھی پچھلے مذہبوں میں، اور ان کے پاس جو ہے یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی، یہ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے جو بات واضح فرمائی گئی تو اس کے متعلق کئی ایک احادیث اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ دلائل نبوت، بہقی دلائل نبوت میں جو ہے اس کو نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا، سخت بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا تو اس کے سرہانے اس کا باپ کھڑا تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس کے باپ سے، کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو اس کتاب تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں، کیا تو میرے متعلق اس کتاب میں وضاحت پاتا ہے؟ کیا تو میرے نبوت کے متعلق اور دیگر میرے اوصاف کے متعلق کیا تو اس میں کچھ باتیں پاتا ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کا لڑکا، جو یہودی لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، اس نے کہا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم اپنی کتاب تورات میں آپ کے متعلق جو ہے بہت سی باتیں پاتے ہیں، آپ کی صفات، آپ کی علامات اور آپ کی نبوت کے دلائل جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لڑکا اس وقت گواہی دیا، فوراً اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کرنا ہے، اب اس کو اس کے باپ کے حوالے نہیں کرنا، یہ مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی جس کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، وہ قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ ابھی وہ قرض لوٹانے کی مدت نہیں آئی تھی، مدت باقی نہیں ہوئی تھی، ابھی مزید وقت باقی تھا، لیکن وہ یہودی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا کہ میرا قرض مجھے لوٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر اس نے شدت اختیار کی اور کہا کہ نہیں، مجھے ابھی لینا ہے اور میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا لیے بغیر۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اختیار ہے، تم جیسے چاہے کرو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ وہیں پر بیٹھ گئے اور وہیں پر رک گیا۔ نمازوں کا وقت آتا جاتا رہا، ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، دوسرے دن فجر کی نماز بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور نماز ادا کرتے۔ صحابہ کرام سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، غضبناک ہو رہے تھے، بڑے جو ہے پریشان ہو رہے تھے، اور وہ یہودی کو چپکے ڈرا رہے تھے کہ چھوڑ دیں ان کو۔
تو یہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہ ہم کیسے برداشت کریں کہ یہ شخص آپ کو یعنی قید میں رکھ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھتے رہ جائیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، میرے رب نے اس سے منع کیا ہے کہ میں جس کے ساتھ معاہدہ کروں اس معاہدے کو پورا کروں، اور جس کا قرض میں نے لیا ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کروں، میرے رب نے اس سے مجھے روکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی سامنے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا، واشہد ان انکا رسول اللہ کہا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہے، یہ کہہ کر گواہی دیا اور کہا کہ میرا مال جو میرے پاس ہے میں اس میں سے آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ قسم ہے خدا کی کہ میں صرف اور صرف آپ کا امتحان لینے کی غرض سے یہاں پر آیا تھا، میں آپ سے قرض واپس لینے کی غرض سے نہیں آیا تھا، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری مذہبی کتابوں تورات وغیرہ میں جو آپ کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں آپ کس حد تک صحیح اور درست ہے، میں یہ جانچنا چاہ رہا تھا۔ اور دیگر ساری باتیں تو میں نے معلوم کر لی تھی، ایک بات مجھے معلوم کرنی تھی، یہ بات میں نے آج آپ کی زبانی سن لی اور مجھے معلوم ہو گیا۔ ہماری کتاب میں یہ آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ محمد عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، رسول ہیں، اور آپ انہیں بازاروں میں شور و شغب نہیں کریں گے، بے حیائی سے جو ہے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، آپ دور رہیں گے، آپ کے مزاج میں سختی نہیں ہوگی اور آپ کی گفتگو میں سخت کلامی نہیں ہوگی، یہ آپ کے صفات میں لکھا گیا تھا۔ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی میں یہ بات جو سختی اور جو ہے سخت مزاجی ہے وہ آپ کے پاس ہے یا آپ نرم مزاج ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اتنی سختی آپ کے ساتھ کی، اس کے باوجود آپ نے ایک بھی سخت جملہ مجھے نہیں کہا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ سارے اوصاف ہمیں جو ہے ملتے تھے، اور میں اس کو جانچ کر آپ کے اوپر ایمان لانا چاہ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھتا ہوا یہ کہنے لگا کہ یہ میرا جو مال ہے اس میں کا آدھا مال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہے خرچ کریں۔ وہ یہودی بڑا مالدار تھا، اس کی آدھی دولت بہت بڑی دولت تھی، تو وہ اس نے جو ہے اسی وقت مسلمان ہوا اور اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ اسی طریقے سے تورات کی کافی ایک جو ہے اقتباسات ہم کو ملتے ہیں، جیسے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ تورات کے متعلق بتاتے ہیں کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور ہمارے منتخبہ بندے ہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے، اور یہ بات بھی کہی کہ آپ بدی کے مقابلے میں نیکی کا برتاؤ کریں گے، کوئی جو ہے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اس کو مٹائیں گے، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، درگزر فرما دیں گے، بازاروں میں شور و شغب ہنگامہ نہیں کریں گے، اور آپ بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں گے، آپ انتہائی نرم دل ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، آپ کے کلام میں نرمی ہوگی۔ یہ ساری باتیں تورات میں ہیں، جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیسے تھے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے مختلف جا بجا، یعنی کتنی نرمی تھی آپ کے مزاج میں، کیسی گفتگو کرتے تھے آپ، کیسا دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے، اور کس قدر جو ہے درگزر کرنا آپ کا وتیرہ اور آپ کا طریقہ تھا۔ لیکن آج امت کون سی راہ پر جا رہی ہے؟ بات بات پر لڑائی جھگڑا، گفتگو میں سخت کلامی، کس قدر جو ہے بد اخلاقی اور بدتمیزی کے مظاہرے ہوتے ہیں، جب آپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیسا فرمایا، انک لعلی خلق عظیم فرمایا سورہ قلم 29ویں پارے میں، آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ نمونے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یعنی مومنوں کے لیے کہا کہ ایک احسان کیا ہے ہم نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی انہی میں سے ایک رسول کو ہم نے جو بھیجا تو سب سے بڑا احسان ہے۔ دیگر سارے کوئی چیزوں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جا بجا
قرآن کی مختلف صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرمایا، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجایا، اور داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو، اللہ کی طرف بلانے والا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اسی طریقے سے مذہبی کتابوں میں دیگر توریت اور انجیل میں اور زبور میں اور دیگر کئی کتابوں میں اس قدر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نہ صرف یعنی اہل کتاب کے پاس جو کتابیں ہیں، دیگر مذہب والوں کے پاس بھی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ باتیں آئیں، جیسا کہ ہمارے ہم وطن بھائی جو ہندو ہیں ان کے پاس بھی جو ہے مذہبی کتابیں بہت سی پائی جاتی ہیں۔ اس میں جو ان کے پاس جو کتابیں پائی جاتی ہیں، دو قسم کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرمیشور خدا کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، اور دوسری کتابیں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سمرتی، وہ جو ہے انسانوں نے لکھا ہے اس کو، یہ سمرتی جو ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب وہ تسلیم کرتے ہیں، اور جو خدا کے پاس سے، بھگوان کے پاس سے جو کتابیں آئی ہیں کہ اس کو وید اور اپنشد کہا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس جو کتابیں ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تفصیلات موجود ہے۔ اس میں سمرتی جو ہے، جو انسانوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، بھگوت گیتا اور دیگر جو ایسی کتابیں ہیں، تو رامائن وغیرہ، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے تفصیلات آئی ہیں، اور اس کو جو ہے انہوں نے کلکی اوتار کے نام سے جو ہے جانا ہے، بتایا ہے۔ کلکی اوتار کا مطلب ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، ظلم و زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو بھگوان اور پرمیشور خود زمین پر انسان کا روپ دھار کر آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ اوتار جسے کہا جاتا ہے۔ تو یعنی جب حد سے زیادہ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، بدی پھیل جاتی ہے، تو خود بھگوان نیچے آ جاتے ہیں انسان کا روپ دھار کر، یہ ان کا عقیدہ ہے جس کو اوتار کہتے ہیں۔ اور کلکی اوتار کے متعلق یہ عقیدہ ہے ان کا کہ آخری اوتار آنے والے ہیں جس کے منتظر ہیں وہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، نہ صرف ہمارے لیے نجات دہندہ ہوں گے بلکہ ساری انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہوں گے، جس کو کلکی اوتار کے نام سے وہ جانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے تفصیلات جو ہیں انہی کے لوگوں نے، ان کے بڑے بڑے پنڈت اور فاضل پنڈتوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، یہ چھانبین کے بعد، اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ کلکی اوتار آ چکے ہیں، آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی ساری تفصیلات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کے نام کے متعلق بات، اور جس کے والد کے نام، ان کی پیدائش، ان کا ہجرت کا مقام، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ صحابہ، اور ان کی جو ہے تفصیلات، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور ان کی جو دیگر مذہبی کتابیں ہیں جس کو سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اوتھینٹک جسے کہا جاتا ہے، وید جسے کہا جاتا ہے، اپنشد، اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی تفصیلات جو ہے بیان ہوئی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کتابوں میں اوتار کی بات نہیں آتی۔ اوتار کی بات جو ہے ان کی جو انسانی کتابیں ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں اوتار کی باتیں ہیں۔ جو ویداز ان کے جو ہیں، جس کو جو ہے سارے ہندو قوم مانتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی اور اعلیٰ کتابیں ہیں، تو اس میں اوتار کی بات نہیں ہے۔ اس میں جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ بات انہوں یہ بتاتے ہیں کہ بھگوان یہ ہے، جب دیکھتے ہیں کہ زمین پر ظلم و زیادتی اور بدی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انسان کو بھیجتے ہیں کہ وہ بدی کو مٹانے کے لیے اور ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں میں جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ یہ اس کا ترجمہ اور اس کی جو تفصیلات، جو ساری باتیں جو بتائی گئی تھی کہ وہ انسان کیسا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، خاتم الانبیاء کے متعلق جو بات ان کی جو ہے ویداس میں بھی جو آئی ہے، اس میں بھی ان لوگوں نے سنسکرت سے اردو میں ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جن کے متعلق ان کی سب سے بڑی کتابیں جو ہے جس کو وہ مانتی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے زیادہ اکثریت ہندوؤں کی یہ بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری 4000 پرانی جو ہے کتابیں ہیں، سالہ پرانی کتابیں ہیں، اور اس میں وہ ساری باتیں ہمارے بھگوان اور پرمیشور نے جو ہے اس میں لکھ کر بھیجی ہیں۔
یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طریقے سے ساری مذہبی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات بھیجی ہیں، یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک میرے نبی آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کو تم پہچان کر ان کے اوپر ایمان لانا، اور جو ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے ان کی مدد فرمائیں گے۔ جو اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی، کیونکہ اس میں بڑی تفصیل طلب مسائل اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کروائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے یہ آیت کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر آپ کی اتباع کیے بغیر اور آپ کی مدد کیے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب نور کی شکل میں دی گئی ہے اس کو مانے بغیر کوئی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔